سے عقیل کیا کرا خدا جس کی یقین کا قلب بنا جناب عقیل کوئی معمولی ہستی نہیں. تاریخ کہتی ہے نقشے پا دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے جاننے والا حلالی ہے یا حرامی ہے. یہ ہے عقیل. نقشے پا دیکھ کر بتا دیتے تھے گزرنے والا کنجوس ہے یا سخی ہے. جسے علی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کف تلاش کر. میں نے بڑا سوچا پھر علی کو کیا علم نہیں چلو لیکن عقیل کی فضیلت بتا. جناب عقیل کے بعد میں تاریخ نے لکھا کہ عقیل کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. عقیل پیشانی دیکھ کر غصے بتا دیا کرتے بھائی. ایک طرف ہے ابو طالب کا بیٹا عقیل, ایک طرف ہے علی. مجھے دو بھائیوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی. عقیل پیشانی دے کر شجرا بتا دیا کرتے تھے, علی کی تم سے کہا چلنے سے پہلے شجرا دیکھ لیا کرتی ہے. عقیل نقشے پا دیکھ کر گزرنے والے خصلت اور طہارت بتا دیا. کس کا ابن فرزندہ نے ساتھ لیا جب اس کا سرحد حکومت شروع ہوا. وہاں سے لے کر تخت تک جانے تک جگہ جگہ پر جناب عمران کا شاہی استقبال کیا. لوگ بڑے خاموش ہیں. جناب حضرت عمران اپنے دور کے امام ہیں. اللہم صلی علی کا باپ ہے. علی کا باپ ادھر جا کے پوچھئے گا. ٹاپک یہ نہیں پڑھنا میں لیٹ کر کے ضرور آگے تک لے جاتا لیکن بس ظاہر اتنا مقصود نہیں. ادھر پہنچے ابن فرزندہ نے اپنی مسند پر جناب مطالب کو بٹھایا. اچھے شجرے والے کسی دوسرے کی مسند چھینتے نہیں. میرے سردار میرے آقا میں آقا غلام خود قدموں میں بیٹھا قدموں میں بیٹھا. جناب ابو طالب کو اپنی مسند پر بٹھایا. جناب ابو طالب کے دائیں طرف جناب کا نہیں بیٹھا. گفتگو جناب عمران سے کرتا تھا. نظریں جناب عقیل پہ گڑی ہوئی. جناب عمران نے کہا تو عقیل کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا؟ کیا دل کی خواہش ہے؟ آپ آقا ہیں, آپ سردار ہیں, کیا چاہتا ہوں؟ کہ میں چاہتا ہوں میرے گھر کا ستارہ آپ کے چاند سے منسلک ہو جائے. جنہیں سمجھ نہیں آئی میں سہل اردو میں بیان کر دیتا ہوں. اب جناب ابو طالب نے کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کے بیٹے کے نگاہ میں جا کر میرے شجرے کو کمی کر دے. میرے شجرے کو پا کر رشتہ منظور ہوا. ابن فرزندہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جن کا نام تاریخ میں لکھا اولیاء, جناب شادی جناب عقیل سے 4 ذی الحج کو ہوئی. 4 تھوڑا سا نہیں لاتے سارے سبحان اللہ والے تو ہو نہیں سکتے.
شادی کے 4 ذی الحج کے بعد قافلہ چلا، مکہ پہنچا. مختصر کرو تاریخ بڑی طویل. مکہ پہنچا، ابھی قدم دہلیز عمران کے اندر ہی گئے. علی نے کہا کہ بھابھی جب تک اپنے گھر کی اولیاء تھی، علیوں کی حویلی میں آئی ہو تو عالیہ ہو گئی. عالیہ ہو گئی. عالیہ پتہ کیا ہوتا؟ علی کی مؤنث کو عالیہ کہتے ہیں. علی کسے کہتے ہیں؟ العلی الذی لیس فوقہ شیء. علی اس بلندی کا نام ہے جس سے اوپر کوئی بلندی نہیں. اب اگر کوئی کہے نا فلانے نے بڑھا دیا، فلانے نے بڑھا دیا، فلانے نے بڑھا دیا، تو یاد رکھنا وہ علی ہوتا ہی نہیں ہے جو بڑھ سکے. اس لیے کہ علی سے اوپر کوئی بلندی ہے ہی نہیں. علی بلندی کا کعبہ تو حسین ہے، آخری انتہا ہے. اس سے اوپر کوئی بلندی. جب تک اپنے گھر کی اولیاء یہاں آئی تو عالیہ ہو. جب باپ عقیل اور ماں عالیہ ہو تو بیٹا مسلم ہو. اب جناب مسلم 12 شعبان کو دنیا میں ظاہر ہے. جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کے صلی اللہ محمد والے محمد ایک فرزند ہے جناب کون، وہ بھی 12 شعبان کو ہے. سمجھے گا کب آئے؟ 12 شعبان. جملہ ذہن آ گیا. پتہ نہیں کیا راز ہے شعبان میں کہ سارے کربلا والے شعبان میں ہی اترے. سب کربلا والے اترے کہ نہیں اترے؟ جناب ایک پر جناب قاسم مولانا محمد ثانی زہرا سارے شعبان میں. واہ. شعبان میں جملہ بھی ذہن میں آیا. شعبان میں کسی کی شہادت نہیں ہے. یہ جو پچھلا مجمع خاموش ہے تاریخ ہے ان کے پاس نہیں. محرم میں کسی کی آمد نہیں. شعبان میں کوئی غم کا دن نہیں. محرم میں کسی کی آمد نہیں، کوئی خوشی کا دن نہیں. یہی تو خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب حسین دنیا میں ظاہر ہو تو خبردار کوئی غم نہ کرنا، اور جب یہاں سے جا رہا ہو خبردار کوئی خوشی نہ کرنا. یا علی یا علی یا علی. جب حسین آیا اس مہینے میں کوئی غم. حسین کی آمد کی خوشی میں خوشیاں ہی نہیں. بس 12 شعبان کو مختصر کرو. جناب مسلم دنیا میں ادھر مسلم آئے. ادھر جناب عقیل نے گود میں اٹھایا اور شیر خدا کی گود میں رکھ دیا. یہ جملہ ہر کوئی نہیں سمجھے. علی نے ہمیں سمجھانے کے لیے علی نے مسکرا کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے بھائی اسے تو پا دے. میں بات جملہ میں بتایا ہوں ریلیٹ کرنے کے لیے جو تک نہیں پہنچا اسے پہنچانے کے لیے بات آسان کر. 13 رجب کو امیر کائنات کعبے میں ظاہر ہو. ولیمے کے بعد
کا نہیں ہو خوشی کا بیٹے کا ولیمے کے بعد جناب ابو طالب نے علی کو اٹھایا مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیا. وجہ کیا؟ وجہ جناب ابو طالب نے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی ابو طالب نے تفسیر الآیات جس کے بیٹے کا ولیمہ 3 دن پورے عرب نے کھایا. کسی کے گھر کا چولہا نہیں رہنے دیا ابو طالب. علی کو اٹھایا مصطفیٰ کی گود میں رکھا اور کہا جو جس کے لیے آتا ہے جو جس کے لیے آتا ہے اسے کھلانے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے. جناب ابو طالب نے مرتضیٰ مصطفیٰ کو دیا کہ اسے آپ پالیں گے اس لیے کہ یہ آپ کے لیے آیا ہے اور مسلم کو علی کی جھولی میں ڈال دیا کہ اسے آپ پالیں گے اس لیے کہ آپ کے بیٹے کی نصرت کے لیے آیا. یا علی تو جس کے لیے آتا ہے حضور سے وہی بات. اب جناب مسلم کوئی بات ایڈورٹ لائن میں آگے سننا آتا ہے نا پریشانی تو نہیں نا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جناب مسلم کے گھوڑے کا کیا نام؟ ایک بیسک ہے یہ لگ بات ہے ہمارے ظاہر ہے جب آپ نے وضو غسل نہیں سننا ہے جب محرم میں دل کا فرض ہے جب وہ محرم میں واش روم سے ہی باہر نہیں آئیں گے جناب مسلم ابن عقیل کے گھوڑے کا نام ہے اشکر. حیات القلوب پڑھ لیجیے گا جا کے حوالہ دے دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے ہاتھ باندھے انہوں نے بڑے پریشان چہرے بنائے ہوئے. اشکر شین کاف رے اشکر. مولا عباس کے گھوڑے کا کیا نام ہے؟ بولو نا یار تو مشکل سوال. اشکر اور اشکر کی ماں ایک ہے. اگر بات پسند نہیں آ رہی تو میں خیبر پڑھ دوں خندق پڑھ دیتا ہوں. یا علی حضور اشکر اور اشکر کی فرق یہ ہے اشکر بڑا ہے اشکر چھوٹا. اشکر کی فضیلت اشکر کا مطلب اسی ممبر سے میں سفر کے فنکشن میں اس طرف سے جانا بھی. اشکر کسے کہتے ہیں؟ 2 معنی لے. ایک شیعوں ایک اہل سنت. پہلے کون سا سنا یا کوئی بھی نہ سنا؟ شیعوں نے پہلا معنی لکھا انہوں نے کہا اشکر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنے اگلے دونوں سنگ اٹھا کے زمین پہ مارے تو زمین کا سینہ چیر زمین پہ مارے زمین کا سینہ چیر. یہ بھی شیعوں کی ڈیفینیشن. اب بتاؤں اہل سنت کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ انہوں نے کہا اشکر اس سرخی کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آنکھیں چندھلا جاتی. خدا کی قسم آگے تاریخ بیان کرتا ہوں جو انہوں نے کی ہے. اگر آپ کو یہ خاموش رہ گیا تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ گھر میں علی ولی اللہ پہ قائم بھی رہا ہوگا. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ آپ نے اشکر کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے وہ سرخی مائل تھا لیکن اشکر کی ڈیفینیشن یہ کیوں کہ جو اسے دیکھتا تھا وہ چندھلا جاتا